السلام علیکم دوستوں، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ غیر شادی شدہ اسلام میں کیا مقام رکھتا ہے۔ بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر شادی شدہ مرد اور عورت کو ایسا حقیر اور مسکین سمجھا ہے کہ آپ بھی سنیں گے تو حیرت میں آ جائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ لڑکے کی شادی نہ ہو اور وہ جوان العمر ہو، حدیث پاک میں اس کو مسکین کہا گیا ہے۔ ہاں، جس لڑکی کی شادی نہ ہو اور وہ جوان العمر ہو، حدیث پاک میں اس کو بھی مسکینہ کہا گیا ہے۔ لیکن صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اگر یہ مال اور دولت والا بھی ہو تب بھی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، پھر بھی یہ مسکین ہے، کیونکہ یہ لوگ اپنے قابل رحم ہیں۔ یہ لوگ بھی قابل رحم ہیں، کیونکہ یہ جس عمر کے لوگ ہوتے ہیں نا، اس عمر میں لوگ ازدواجی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، جس سے کہ دولت، شہرت، عزت ہونے کے باوجود بھی یہ اس زندگی سے محروم ہوتے ہیں۔ دیکھو، ایک حدیث سے اس کی تشریح ملتی ہے۔ حضرت عقاف بن بشر ایک نوجوان صحابی تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھا کہ اے عقاف، کیا تمہاری بیوی ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ پھر پوچھا کیا تمہارے پاس مال و دولت ہے؟ تو حضرت عقاف نے کہا ہاں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شیطان کے بھائیوں میں سے ہو، نعوذ باللہ۔ آج شادیوں میں دیر کیوں ہو رہی ہے؟ لڑکوں والوں کو دہیج چاہیے، لڑکی والوں کو اپنے سے بہترین بہترین بہترین، چاہے وہ اس لیول کے بھی نہ ہو، لڑکا چاہیے۔ دونوں نہ تو لڑکے والے بنا دہیج کے کمپرومائز کرنے کو تیار ہیں، نہ لڑکیاں ہی کہیں لڑکے میں اگر تھوڑی بہت کمی ہو اس کو دیکھ کر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہینڈسم بھی ہو، دیکھنے میں کماتا بھی اچھا ہو، گھر بار بھی اونچا خاندان ہو، ارے بھائی ایسی سب چیزیں کہاں ملیں گی؟ اس چکر میں اپنی عمروں کو بڑھائے جا رہے ہیں، اور سب سے زیادہ خرابی لڑکوں والوں کی طرف سے۔ دہیج کی ڈیمانڈ پہ ڈیمانڈ، ڈیمانڈ پہ ڈیمانڈ، اتنی بہترین بہترین غریب گھر کی لڑکیاں بیچاری کنواری 35 40 سال کی عمر کو پہنچ رہی ہیں۔ بتاؤ اس کا ہرجانہ کون بھگتے گا؟ اور واقعی جو جوان ہو اور غیر شادی شدہ ہو، شیطان کا بہترین ٹارگیٹ ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ اسے بس کیسے ہی میں گناہ میں مبتلا کر دوں، اور بعض دفعہ تو گناہ سے بچ بھی جائے، پھر بھی وہ اسے شیطانی خیالات تو آتے ہی رہتے ہیں، وہ شیطانی خیالات سے نہیں بچ سکتا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے نکاح کو گناہ سے بچنے کا بہترین راستہ بتایا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہمارا دین ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس پر توجہ دو۔ یہ پڑھائی کے چکر میں 35 40 سال عمریں ہو رہی ہیں ہماری، دہیج کے چکر میں لڑکیاں لڑکوں کو ہینڈسم، اچھا، خوبصورت دیکھنا چاہتی ہیں۔ یہ کیا سوچ ہماری بنی ہوئی ہے؟ بلکہ ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ ہم نیک بہترین خاندانی لڑکی ڈھونڈیں۔ ہمیں دہیج سے کیا مطلب؟ ہم تو مسلمان ہیں، ہم دینے والے، ہم لینے والے نہیں ہیں۔ الحمدللہ یہی بات لڑکیوں کے لیے ہے۔ میری بہنوں، آپ ایک بہترین نوجوان دیکھو جو نمازی ہو، پرہیزگار ہو، جو آپ کے حقوق کو جانتا ہو۔ اسلام سے بہتر آپ کے حقوق کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ آپ کا شوہر آپ کی عزت کرے گا اگر وہ اسلام کو جانتا ہوگا۔ اگر وہ بڑی بڑی کمپنیوں میں نوکری کر لے گا، چاہے وہ دنیا کی عاقل فاضل کتنی بڑی ڈگریاں اس کے پاس ہوں، لیکن وہ تمہاری عزت کبھی نہیں کر سکتا اگر اس کے پاس اسلام نہیں ہے۔ تو اس لیے نکاح کو جو بتایا گیا اسلام میں، گناہ سے بچنے کا بہترین راستہ بتایا ہے۔ اور ویسے بھی یاد رکھیں کہ جب اپنی بچیاں جوان ہو جائیں اور والدین ان کے نکاح میں غیر ضروری دیر کرتے ہیں، والدین نہیں، جو بھی اس کا سرپرست بنتا ہے، اگر وسعت بھی ہے اور اچھے رشتے مل بھی رہے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں نہیں، پڑھائی کر رہی ہے، پڑھائی کر رہے ہیں،
ایسا نہیں مل رہا، ویسا نہیں مل رہا، اگر غیر ضروری دیر ہو رہی ہے تو یاد رکھیں وہ والدین بھی یا وہ سرپرست بھی، اگر ان میں سے کوئی بھی بچہ یا بچی گناہ کرے گا یا گناہ کرے اور اس گناہ کا وبال ان کے والدین یا سرپرست پر ہی پڑے گا جنہوں نے ان کا فرض ادا کرنے میں کوتاہی کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ سوسائٹی کے ایسے ایشوز ہیں آج جو بہت زیادہ چرم پر ہیں، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ سوچنا کیا، کتنا سوچیں گے، ہمیں اس پر کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام